نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. سورہ البقرہ ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس کی شروع کی 10 آیتیں ہم لیں گے. الف لام میم، اس کی جو پہلی آیت ہے الف لام میم، اسے ہم حروف مقطعات کہتے ہیں اور حروف مقطعات کو انگلش میں ڈس جوائنٹ لیٹرز کہتے ہیں جسے ہم بریک کر کر کے پڑھتے ہیں. مقطعات کا جو لفظ ہے وہ قطع سے ہے، قطع یعنی ٹو کٹ، رائٹ. اب الف لام میم جو ہے اس کے علماء اور مفسرین کے یہاں اس بات کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کے کوئی معنی نہیں اور بعض علماء نے صحابہ نے اس کو کئی سارے معنی اور مفہوم سے منسوب کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ الف لام میم کا جو جمہور کے یہاں انہوں نے اس کا مقصد لیا ہے اور مفہوم لیا ہے کہ جس کے الفاظ کے معنی، ان حروف کے معنی صرف اللہ جانتا ہے اور ہم جو ہیں نہیں جانتے. جمہور کے یہاں اس بات کا اجماع ہے. تو الف لام میم اس کے معنی ہم جانتے نہیں. ہم دیکھیں کہ ہم پہلی ہی آیت پڑھ رہے ہیں قرآن کی اور اس میں الف لام میم ہمارے لیے ایک آیت ہے جس کے معنی ہم جانتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے، معنی ہے لیکن اللہ نے ہمیں نہیں بتائے ہیں. اوکے. اب اگر ہم اس کے یہاں ہم ہر آیت کو انشاءاللہ ترجمات اور تھوڑے سے ایکسپلینیشن کے ساتھ لیں گے. کوشش کروں گی کہ میں کم سے کم الفاظ میں ختم کر سکوں اور کم سے کم آپ کا وقت لوں. تو اگر اس کی کئی ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کے معنی کیوں نہیں بتائے ہیں. اوکے. ایک تو جو علماء کے یہاں ملتا ہے اور مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ جو یہ اصحاب قریش یا قریش والے جو لوگ تھے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ یہ نبی الامی ہے اور چونکہ یہ بنی اسرائیل سے ڈائریکٹلی ایڈریس ہے. سورہ البقرہ کے بارے میں ہم دیکھیں گے اگر اس کا بیک گراؤنڈ تو سورہ البقرہ جو ہے مدنی سورہ ہے، رائٹ، جو مدینہ میں نازل ہوئی. اور ہم جانتے ہیں تقریباً مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سے 13 سال دعوت کے کام کے بعد مدینہ جب ہجرت کی تب یہ سورہ نازل ہوئی. اور اگر ہم دیکھیں کہ اس کو سب سے پہلے قرآن میں رکھ دیا گیا تو ایسا کیوں ہے؟ یہ ترتیب ایسی کیوں ہے؟ جیسے کہ نزول ہوا ہے ویسی ترتیب کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی حکمت اللہ جانتا ہے. اور ہمارا اس بات پر اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے، سب متفق ہیں، ایگری ہیں اس بات پہ کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بتدریج نازل کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بترتیب جو ہے کمپائل بھی کیا ہے، اس کو ایک کتاب کی صورت، اور کس سورے کو کہاں رکھنا ہے وہ بھی بالکل اللہ کی حکمت میں سے ہے. بعض لوگ اس پر اختلاف کرتے ہیں کہ قرآن اس طرح سے نازل ہوا، پہلے مدنی سورے کیوں ہیں اور پھر مکی کیوں ہیں. دیکھیے اللہ ہم سے سب سے بہتر جانتا ہے، علام الغیوب ہے. اور ہمارا اس بات پر بھی ہم اس بات پہ ایگری ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے اللہ نے بالکل اسی طرح یہ ترتیب دی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدنی دور تھا، جبکہ ایک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ گیا تھا اور انہیں ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی، ایک شریعت کی، ایک لاس ہونے کی کہ کس طرح ایک حکومت کا قیام کیا جائے جہاں پر غلاموں کے حقوق سے لے کے سویلائزیشنز کے تمام میٹرز اور جنگ کے معاملات اور روزہ، نماز، حج،
زکوٰۃ، اس کے تمام احکامات جو ہے ان تمام لاز کی، ان تمام احکامات کی ضرورت تھی. اور علماء بتاتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں 1000 سے زیادہ امر اور 1000 سے زیادہ نواہی موجود ہیں، یعنی ان کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس تمام موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو مدنی سورہ ہونے کے باوجود اللہ نے اسے پہلے رکھا، کیونکہ یہ کسی بھی ایک عام مومن مسلم سے جو خطاب ہوگا تو اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اسے یہ سارے انسٹرکشنز کی ضرورت ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے شروع میں کیوں رکھا گیا. اور اس سورے کی کافی اہمیت ہے، ہمیں حدیث میں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر قبر نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اقرأ البقرہ فإن أخذه برکہ وترکہ حسرہ، بے شک کہ تم سورہ البقرہ پڑھو، اس کا پڑھنا جو ہے باعث برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شافعا لأصحابہ، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن آئے گا سفارش کرتا ہوا اپنے ساتھی کے لیے. اور وہ آگے کنٹینیویشن ہے حدیث میں کہ اقرأ البقرہ وآل عمران فإنه یأتیان یوم القیامۃ کأنہما غمامتان وکأنہما غیایتان، کہ آگے کہا جا رہا ہے کہ پڑھو تم سورہ البقرہ اور آل عمران کیونکہ وہ قیامت کے دن آئیں گے ایسے جیسے کہ دو بدلیاں ہوں، یا دو بادلوں کے ٹکڑے ہوں، یا دو شیڈز ہوں، غیایتان یعنی دو سائے ہوں یا بادل ہوں. اب ہم شروع کرتے ہیں. اب الف لام میم کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم اس کے معنی جانتے نہیں، اس کے اندر اب ہمیں عملی پہلو کیا ملتا ہے. عملی پہلو ہمارے لیے اس کے اندر پہلے تو یہ بات کہ ہم صرف اتنی ہی بات جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہے. جو علم الغیب سے جو بات آئی ہے، جو اللہ ہمیں سکھاتا ہے، ہم صرف اسی کے معنی جانتے ہیں. اور جو اللہ نے جس کے مفہوم ہمیں نہیں بتایا، ہمیں اس کی حجت میں نہیں پڑنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو ہمیں جب قرآن کی طرف آنا ہے، ہمارا فرسٹ اورینٹیشن اور ہمارا فرسٹ لیسن یہ ہے کہ اللہ نوز بیٹر اینڈ وی نو ناٹ، وی آر ناٹ اسکالرس. قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ وہ لوگ ہیں وہ جو چاہتے ہیں اس کی تعویل چاہتے ہیں، یعنی اس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن چاہتے ہیں. حالانکہ ہمیں احکامات کے اوپر زیادہ مصر ہونا ہے، زیادہ اس کے اوپر ہمیں لگنا ہے کہ ہمیں عملی پہلو کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہمیں اللہ نے نہیں بتایا وہ ہم نہیں جانتے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے تقوی کرنے والوں کے لیے. آن دیئر ویژن غشاوہ، دیر از اے curtain اور there is a veil. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی سماعت پر، ان کی نگاہوں پر پردے ہیں، اور ان کے لیے عذاب بہت زیادہ دردناک ہے. اور لوگوں میں سے ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ہے مَن یقول، جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وہ یوم آخرت پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہیں ایمان والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب منافق، اب کافروں کی بات ہم نے دیکھی. اور بعض لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے سیل کر دی ہے، ان کی دلوں میں بھی کوئی بات نہیں اترتی، ان کی کانوں اور نگاہوں میں بھی پردے ہیں، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. اور لوگوں میں سے ایک ایسا شخص ہے، من یعنی ایک شخص ہے، یقولو جو کہتا ہے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے. دیکھیں، ہم یقولو سنگولر تھا، آمنا پلورل ہے، ہم ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب سنگل سے پلورل کی طرف یہ بات چلی گئی، یہ التفات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایک شخص ایسا ہے جو اپنے آپ کو ایک گروپ میں سے منسوب کرنا چاہتا ہے کہ میں جو ہوں آپ میں سے ہوں، I'm the part of you. وہ یہ منافقین ہپوکریٹس کی بات ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جب اگر ان کا ایمان والوں کا پلڑا بھاری ہو، یعنی ایمان والوں کو فتوحات مل رہی ہیں، اگر وہ وکٹریز اور بیٹلز میں جیت رہے ہیں تو ہم ایمان والوں کے ساتھ رہیں، تاکہ ہم کو جتنی بھی وار بوٹی ہے، وار وتھل ہے، ہم کو سب مل جائے، مال غنیمت میں سے ہم انجوائے کریں. اور اگر کافرین جیت جاتے ہیں تو ہم کافروں کے ساتھ ہو جائیں. ایک آیت میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک،
वो लोग जो है ना आपस में ही कंफ्यूज हैं, मुजब इधर के भी नहीं है उधर के भी नहीं है, यानी ना काफिरों के होते हैं ना ईमान वाले, बीच का रास्ता उन्होंने चूज किया है। वो भी इसलिए कि जहां उन्हें पलड़ा भारी दिखे, ये उनको काफिरों को भी नाराज नहीं करना, मुसलमानों को भी नाराज नहीं करना। वजह क्या है कि उनको जहां से भी कामयाबी मिलती नजर आए, जहां से फायदा मिले उसको वो इख्तियार कर ले। वल यौमिल आखिर, वो ईमान वाले हैं नहीं। अल्लाह फरमा रहा है कि उन लोग अगर डिक्लेयर कर भी रहे हैं कि आमन्ना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, अब ये बंदा ऐसे कब कहता है? जो ईमान वाले उसको तो ये कहने की जरूरत ही नहीं कि मैं ईमान लाया हूं। लेकिन ऐसे होता है ना, जैसे कि अगर कोई बंदा कोई छुपा रहा है कोई चीज, तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं आपसे, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं, क्योंकि उसमें दिल में कुछ उसके है कि उसको सामने वाले को पता तो नहीं चल जा रहा है मेरी बात का, जो मेरी चीटिंग है उसको सामने। तो वो कह रहे आमन्ना बिल्लाह, आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं और यौम आखिरत पर। उस बात को डिक्लेरेशन जो है उनका, असल में ये है उनकी जो दिल के मर्ज को छुपाने का वजह है। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, और नहीं वो धोखा देते सिवाय कि अपनी ही जानों को धोखा देते हैं। वमा यशउरून, और वो रियलाइज भी नहीं करते हैं, वो शऊर भी नहीं रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। असल में हकीकत में वो धोखा दे रहे हैं अल्लाह को और वो लोगों को जो ईमान लाए। लेकिन हकीकत में किसको धोखा दे रहे हैं? अनफुसहुम, अपनी ही जानों को। उनको लग रहा है देखिए हम कितने स्मार्ट हैं, हाँ हम कितने स्मार्ट हैं, हमने तो यहाँ को भी झूठ कहा वहां भी झूठ कहा, हमारा तो किसी ने कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया, और सोच रहे हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे सकेंगे। हकीकत में वो अपने ही आप को धोखा दे रहे हैं। और वमा यशउरून, क्या वो शऊर नहीं रखते कि वो चीटिंग अपने ही आप से कर रहे हैं, वो चीटिंग किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं। फी कुलूबिहिम मर्ज, उनके दिलों में मर्ज है। फज़ादहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए उनके दिलों में जो मर्ज है, जो शक का मर्ज है उनके दिलों में, और उनके लिए अजाब है बहुत। बिमा कानू यकज़िबून, क्यों है उनके लिए बहुत बड़ा अजाब? क्योंकि थे वो झुटलाया करते या झूठ का करते, सॉरी यकज़िबून, वो झूठ कहा करते थे। फी यानी में, कुलूब उनके दिलों में, मर्दुन मर्द यानी मर्ज है, डिजीज है। फ यानी फिर, ज़ादहुम ही इंक्रीज देम, यानी हु अल्लाह की अल्लाह आ रहा है वहां, अल्लाह इंक्रीज देम मर्दन, मर्ज में अल्लाह ने उनको ज्यादा कर दिया। वो और लहुम यानी उनके लिए अजाबुन अलीम, अजाब है बहुत ज्यादा दर्दनाक। बिमा कानू यकज़िबून, क्योंकि वो थे झुटलाया करते। अब हम देखते हैं कि सूरह अल बकरा जो है उसमें 9 पार्ट्स हैं। ये जो चैप्टर है, ये जो सूरह है, उसके अंदर 9 हिस्से हैं। पहला हिस्से में हमने देखा है कि जहां पर ईमान, कुफ्र और मुनाफिकीन, 3 कैटेगरीज के लोगों की बात हो रही है। दूसरा जो हिस्सा है अभी आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आएगा कि कैसे अल्लाह ताला ने उनको दूसरे लोगों की हिदायत के लिए चुना और शैतान ने उन्हें कैसे धोखा देना चाहा और अल्लाह ने उन्हें आजमाया और वो फेल हो गए इस आजमाइश में। फिर तीसरा टॉपिक जो है वो है बनी इसराइल का, कि अल्लाह ताला ने उनको तमाम जहानों पर क्यों फजीलत दी और अल्लाह ने उनको इस दावत के काम के लिए चुन लिया, अल्लाह ने उनको इस दावत के काम के लिए चुना। और फिर उन्होंने किस बात की वजह से, अपने घमंड की वजह से कि हम ही में से ही जो है नबी आना चाहिए, उन्होंने इस मैसेज को इनकार कर दिया। फिर थर्ड टॉपिक जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, फोर्थ टॉपिक जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि कैसे अल्लाह ताला ने उनको जो है इस काम के लिए चुना। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की जो तामीर किया और उन्होंने जो है अल्लाह ताला ने जब उन्हें आजमाया फअतम्माहु, उन्होंने पूरे टेस्ट को पास कर दिया। फिर फिफ्थ पॉइंट जो है अब न्यू नेशन की बात होगी, एक नई कौम आने वाली, एक न्यू नस्ल जो है, जो हमारी नस्ल है, और उसमें से एक नए नबी आएंगे जो अपने मैसेज को लेकर आएंगे और उस बात के ऊपर ईमान लाना, इकरार करना। ये 6th पॉइंट है हमारा। ये जो इस सूरह का जो 9 चैप्टर्स हैं, 9 टॉपिक्स हैं उसमें, कि छठी बात उसमें से ये है कि उन एक नए नबी जो आएंगे उनकी बात को मानना और न्यू उनका किबला होगा और उनके इस बात को इनॉग्रेट किया जाएगा, यानी जो रमजान की बात है। 7th जो है इसके अंदर 7th जो टॉपिक है इसमें
سورہ البقرہ میں جو حصے ہیں اس میں تمام لاز ہیں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، اور جو وراثت کے قوانین ہیں یہ ساری چیزیں ہیں. اور 8واں جو پوائنٹ ہے اس کے اندر تمام منی میٹرز جو ہیں، وراثت کے قانون اور کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا اور سود سے کیسے بچنا ہے ہم کو. اور اس میں 9th ٹاپک جو ہے اس کی 2 جو آخری آیت ہیں جو کہ کنکلوژن ہے سورے کا، جہاں سورہ شروع ہوا تھا کہ ایمان لانا اس بات کے اوپر جو کہ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کہ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور ایمان لانا انبیاء پر. یہ جو بات ہے اس کو شروع کیا گیا تھا. تو کنکلوژن کیا ہے؟ 2 آیتیں ہیں جہاں ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈال جو دوسری قوموں پر بوجھ ڈالا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو تو جو ہے ان میں سے بنا جو کہ ایمان لاتے ہیں تمام انبیاء کے اوپر. تو یہ جو ہے بالکل بہترین جو 2 آیتیں ہیں. حدیث میں ملتا ہے کہ جس نے یہ 2 آیتیں پڑھی رات میں اس کے لیے یہ کافی ہیں پوری رات کے لیے عمل کے طور پر، اور جس نے یہ 2 آیتیں پڑھی صبح میں یہ بہترین دعا ہے پوری قرآن کی، اس کے لیے یہ 2 آیتیں جو ہے کافی ہے پورے دن میں اعمال کے طور پر. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے نیک کام کرنے کی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.